اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظہیر۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مشرکین اپنے بتوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان کیا کرتے تھے، تو اب انہی کو یہاں رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے ساتھ جو تم نے اور معبود بنا رکھے ہیں، اب ان کو پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ مالک نہیں ہیں ذرہ کے برابر بھی فی السماوات، نہ تو آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں۔ اسی طرح وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کے لیے ہے فیہما، آسمان و زمین میں، کوئی شراکت۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہے اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار، یعنی نہ تو زمین و آسمان میں ان کی کوئی شراکت ہے، نہ ہی وہ اللہ کے معین و مددگار، ظہیر بمعنی مددگار۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، تو حالت تو یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، نہیں نفع دیتی اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش، کوئی شفاعت، الا لمن اذن لہ، مگر اسی کی جس کے لیے کیا کی گئی ہو، اجازت دی گئی ہو۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، یہاں سے فرشتوں کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی حکم آسمان سے اتارا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے، جیسے کسی نے، اس کو تشبیہ دی گئی جیسے کوئی چکنے پتھر پر زنجیر رگڑتا ہے، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو خوف اور دہشت کے مارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت کچھ دیر کے بعد وہ اس کی عافیت سے نکلتے ہیں، تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے، کیا حکم دیا ہے۔ پھر اس طرح درجہ بدرجہ وہ اوپر سے نیچے تک ایک دوسرے کو بتاتے بتاتے وہ جو آسمان کے فرشتے، آخری آسمان کے فرشتے، وہاں تک وہ حکم آتا ہے، پھر آگے زمین تک۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت قرب میں، تو ان کی اللہ کے سامنے یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے کہ وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی کیا نہیں کر سکتے، سفارش نہیں، ان کی یہ حالت ہے، تو اس کی بارگاہ میں کون بغیر اجازت کی کیا کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبہم، کہ جب ان کے دلوں سے ہٹا دیا جاتی ہے، یعنی وہ کیفیت جو تھی وہ ہٹا دی جاتی ہے، پریشانی دور کر دی جاتی ہے۔ قالوا ماذا قال ربکم، تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا ہے تمہارے پروردگار نے۔ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ سچ ہی کہا ہے، حق ہی کہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے وہ کیا ہوگی، حق ہوگی، سچ ہوگی، حکمت پر مبنی ہوگی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ کیا ہیں، بلند ہیں، الکبیر، بڑے ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ ہی، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پھر تو دیکھیں نا، اب دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی کیا ہوں، حق پر ہوں، دونوں ہی سچے ہوں، کیونکہ یہ کیا ہوگا، اجتماعی نتیجہ ہیں، اور دونوں ہی سچے نہ ہوں
یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کیا ہوگا؟ ارتفاع نہ کی ذہن ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ لا محالہ ایک فریق حق پر ہے اور ایک فریق حق پر نہیں. تو اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ صراحتاً اس کو بیان کر دیا جاتا ہے کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ کس پر چھوڑ دیا گیا؟ مخاطب پر چھوڑ دیا گیا کہ اب یہ ساری دلائل اور ساری بات اس کے سامنے آ گئی. اب وہ خود اس میں کیا کر لے، غور و فکر کر کے فیصلہ کر لے. ایک بات. اور دوسرا اس طرح کہنے میں جو آگے جملہ آ رہا ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى دونوں میں سے کوئی ایک یا تو کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں، أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یا کھلی گمراہی. اس کے علاوہ تو کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی. تو دونوں میں سے ایک ہی بات ہے. اور یہ بھی تو اب اس تعبیر میں قرآن کی جو اس تعبیر ہے اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے داعی ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، کہ اگر کوئی ان کا مخاطب ایسا بھی ان کے سامنے آ جاتا جو ان کے راستے کے مخالف ہے تو اس سے کس طرح کلام کرنا ہے. یہاں دیکھیں نا کس کا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا. کفر اور شرک کا معاملہ ہے اور دوسری طرف توحید کا، ایمان کا، جس کے حق ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. صراحتاً فرما دیا جاتا ہے کہ کیا ہے، یہ راستہ حق کا ہے اور یہ باطل کا ہے، تو لہذا باطل کو مٹنا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا تعبیر اختیار کی وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى ہدایت پر ہیں، أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یا صریح گمراہی میں. تو اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کی دعوت دینے والے لوگ کہ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہاں پر ان کو صراحتاً غلط نہیں کہا جاتا بلکہ دلائل دے کر مخاطب کے لیے کیا کر دیا گیا، اس کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ اب وہ خود غور و فکر کر کے کیا کر لے، فیصلہ کر لے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کفر کیا ہے، انتہائی برا ہے، یہ ہے وہ، صراحتاً نہیں کہا گیا بلکہ ایسی تعبیر اختیار کی گئی. تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی اشارہ ہے جو خاص طور پہ جن مسالک کے آپس کے درمیان فروعی اختلافات، اصولی بھی نہیں ہے، فروعی درجے کے زیادہ سے زیادہ اختلاف اس میں ہوتا ہے کہ یہ بہتر صورت ہے یا یہ بہتر صورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایسی زبان استعمال کرنا کہ ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا شروع کر دینا، ایک دوسرے کی توہین تک اتر آنا، تو یہ رویہ جو ہے یہ علمی رویہ نہیں ہے، مناسب رویہ نہیں. تو اس تعبیر میں اس طرف بھی اشارہ ہے. ایک تو اشارہ یہ ہے نا کہ حق اتنا واضح ہے کہ کوئی بھی کیا کر لے، غور و فکر کر لے، اس کو حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی. ایک بات ہو. دوسرا یہ کہ اس میں دین کے جو داعی لوگ ہیں ان کے لیے اشارہ ہے کہ انہوں نے تعبیر کیسے اختیار کرنی اپنی بات میں. قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرموں کے بارے میں، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے. یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہو. کل نفس بما کسبت رہینہ، اس میں گھرا ہوا ہے، ہر نفس جو کچھ اس نے کیا اس میں کیا ہوا؟ گھرا ہوا. ٹھیک ہے. تو ہر شخص اپنے اعمال کا خود کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہوگا. یعنی کسی کی پوچھ، ایک کی پوچھ دوسرے سے نہیں ہوگی. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، یعنی یہ بنیادی اعمال کی بات ہو رہی ہے. ایک کے عمل کا محاسبہ یا مواخذہ دوسرے سے نہیں ہوگا. البتہ جو اعمال ایسے ہیں جن میں کوئی سبب بن رہے ہوں گے خود، ان میں تو پوچھو. یہ بنیادی اصول کی بات ہو رہی ہے. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا پروردگار. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا، پھر وہ کیا کر دیں گے؟ کھول دیں گے ہمارے درمیان، فیصلہ کر دیں گے. بالحق، حق کے ساتھ. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ کیا کرنے والے ہیں؟ کھولنے والے، جاننے والے ہیں. یعنی حق کو واضح کر دیں گے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، قُلْ کہہ دیجئے ارونی، مجھے دکھلاؤ، وہ الحقتم بہ شرکا، جن کو تم اللہ کے ساتھ ملاتے ہو شریک کے طور پر. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ ہی وہ کیا ہے؟
غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم رسالت کو، عموم بعثت کو بیان کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ عام ہے۔ وما ارسلناک، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے واسطے، الا کافۃ للناس، یعنی رسالت میں عموم ہے کہ یہ رسالت ہے تمام لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس تعبیر میں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، اور لوگوں میں عموم ہے، قیامت تک آنے والے تمام لوگ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ جو تم کہتے ہو کہ تم پر ایک دن عذاب آئے گا، ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا سزا ملے گی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے مقرر ہے، میعاد یومن، ایک دن کا وقت مقرر ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا، لا تستأخرون عنہ ساعتا، نہ تو تم ایک لمحہ اس سے کیا ہوگے مؤخر ہوگے، ولا تستقدمون، اور نہ ہی ایک لمحہ اس سے مقدم ہو، یعنی نہ پہلے نہ بعد، بلکہ جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر وہ کیا ہوگا، وہ قیامت آ کر رہے گی۔ باقی پھر آگے بیان کر رہے ہیں، اس کو پھر آئندہ پڑھیں گے کہ قیامت کے وقت پھر یہ مجرمین کی کیا حوال ہوگے، اس کو بیان کر رہے ہیں اس سے آگے۔